اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے حقیقت اور ملا سائنسدان۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا گم کردہ راہ ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان نے تحقیق کے سارے دھارے باہر کی طرف موڑ دیے ہیں اور اس نے باہر کے وجود کو، باہر کی دنیا کو، طبعی اور جسمانی دنیا کو کھوجنا شروع کر دیا ہے اور اپنے اندر کی دریافت ترک کر دی ہے۔ ایک سیدھی سی اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ انسان کو انسان سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنے سے زیادہ تو اور کسی سے پیار نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو انسان سے زیادہ اور کسی پر تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں جانے گا، خود کو نہیں پہچانے گا، اس کے باہر کی ساری تحقیق ناکام اور نامراد ہوگی۔ اور جو شخص خود ناشناس ہو وہ تخلیقی کام کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اگر انسان خود کو سمجھ جائے، اپنا آپ پہچان جائے، صرف اس وقت وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی ہر کاوش اپنی قدر ہی کھوتی رہے گی، وہ مجبور ہی رہے گا۔ ہم نے مادی قوت پر بڑا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن ہم نے انسانی دل کے اندر کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں دل کے اندر کی زہر اور امرت سے شناسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ ہم نے ایٹم کی ساخت تو دریافت کر لی ہے، لیکن روح کے ایٹم کو جھانسنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے طاقت اور پاور تو حاصل کر لی ہے، لیکن سکون اور روشن ضمیری سے محروم ہو گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن میرا ایمان ہے کہ مستقبل کے سائنس مادے کی سائنس نہیں ہوگی، بلکہ انسان کی سائنس ہوگی۔ یہ تبدیلی جلد رونما ہو جانی چاہیے، بیشتر اس کے کہ اس میں مزید تاخیر ہو جائے۔ وہ سائنسدان جو اس وقت بے جان چیزوں کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، دراصل کٹر ضدی اور ملا قسم کے سائنسدان ہیں۔ ان کے ذہن روایت سے اور رواج سے بندھے ہوئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ بیدار مغز اور روشن فکر لوگ سامنے آئیں اور سائنسی تحقیق کا رخ بدلیں۔ سائنس پر انسان کو اس کے وجود اور اس کی روح کو پرکھنے کا فرض واجب ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے آ کر انسانوں کی کایا پلٹ دی۔ اب سائنسدانوں کا یہ فرض واجب ہے کہ جس کام کی ابتدا نبیوں نے کی ہے اور جس علم کو نبیوں نے پھیلایا ہے، اب اس کو سائنسدان اختتام تک پہنچائیں۔ ہم نے اب تک مادے کے بارے میں جو سائنسی معلومات حاصل کی ہیں وہ کمال کی معلومات ہیں، لیکن جو ذات اور سیلف کے بارے میں گیانیوں نے جانا ہے وہ سائنس علم سے عرفہ ہے۔ گزشتہ زمانوں میں یہ علم چند گنی لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا اور اب چند ہی لوگ ہیں اس سے واقف ہیں، لیکن اگر کہیں سائنسدان اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو دنیا کی ہو جائے اور امن و سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور یہ علم گھر گھر ہو جائے، جیسے ٹیپ ریکارڈر، مکسر، بلینڈر اور ٹی وی گھر گھر پہنچ گئے ہیں، اسی طرح انسان کی ذات کا علم بھی گھر گھر پہنچ جائے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سائنس کی ایجادات انسان کو سکون اور طمانینت عطا نہیں کر سکتی۔ ان سے آرام اور آسائش میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آسائش اور آرام معدوم ہو جاتا ہے اور پھر انسان چیخنے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ ذرا سی دیر میں ہم ان کمفرٹس کے عادی ہو جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد بے چین اور بے کل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری آرام اور آسائشیں ہمارے دکھوں اور الجھنوں کو دبا تو دیتی ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں کر پاتی۔ بے چینی کے بعد ہم نئے آرام اور آسائش کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور نئی ایجادات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی نہ اندر ہے نہ باہر، نہ مادہ ہے نہ روح۔ اس سے عظیم تر ہے اگر انسان اپنے اندر پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو اپنے محیط سے بہرا ہو جاتا ہے، اگر وہ صرف محیط پر نگاہ رکھتا ہے تو مرکز سے محروم ہو جاتا ہے۔ سائنس معلوم کی تحقیق کا نام ہے، مذہب نامعلوم کی تحقیق کا نام ہے۔ بڑی بڑی تحقیقوں اور ایجادوں نے سائنس کا بڑا رتبہ بلند کیا ہے اور اس کو ایک مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ اس وقت ہے، مگر میری اصل ان چیزوں کے نیچے دبی پڑی ہے اور میرے اوپر ایک بھاری سل رکھی ہے۔ کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا یہی میں ہوں؟ بس اتنا ہی ہوں؟ اگر اس کا جواب لفظوں میں ملے، خیال میں ملے، شکلوں میں ملے تو سمجھ لو کہ تم کو دھرم کا شعور نہیں ہو سکے گا۔ جب انسان انتخاب کرنے اور اختیار کرنے سے بالکل نکل جاتا ہے، اس وقت خیال اور تصور باپ بن کر اٹھ جاتے ہیں، اس وقت شعور اور جانکاری رہ جاتی ہے اور یہی زندگی کا جوہر ہے۔ اسی طرح سچ سے بھی ملاقات اسی وقت ہوتی ہے جب آپ لفظوں سے باہر نکل جائیں، لفظوں کو چھیل چھیل کر اسے پیاز کی طرح بنا دیں۔ جب میں اپنے آپ پر نگاہ ڈالتا ہوں اور غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ نجات اور عرفان اس زمین سے نزدیک تر ہے جس میں چلا جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔